بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ ایک صدی کے دوران تیل اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول نے دنیا میں جنگوں کو جنم دیا ہے، مختلف ممالک کو غیر متوقع اتحاد کرنے پر مجبور کیا ہے اور متعدد سفارتی تنازعات کو جنم دیا ہے۔ مگر اب دنیا کی دو بڑی معیشتیں چین اور امریکہ ایک اور اہم اور قیمتی ٹیکنالوجی پر لڑ رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی سیمی کنڈکٹرز ہیں، وہ چھوٹی مائکرو چپ جو ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکی ہے۔ ناظرین، سلیکون سے بنی یہ چھوٹی چپ 500 ارب ڈالر کی بڑی صنعت کا دل ہے، اور اس صنعت کا حجم 2030 تک دوگنا ہونے کی توقع ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ملک ان مائکرو چپس کی سپلائی کا انتظام سنبھالے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین ان مائکرو چپس کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ، جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود ہے، چین کو دنیا سے دور اور الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ٹفٹس یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور چپ وارز کے مصنف کرس ملر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک واضح طور پر ایشیا پیسیفک خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس دوڑ میں اور بھی مزید عوامل شامل ہیں۔ ہتھیاروں کی اس روایتی دوڑ میں جہاں جہازوں میزائلوں کی زیادہ تعداد میں تیاری ہے، وہیں عسکری ماہرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھم کو بہتر بنانے اور اسے عسکری سسٹم میں استعمال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر اس وقت یہ جنگ امریکہ جیت رہا ہے، لیکن چین کے خلاف مسلط کی گئی مائکرو چپ کی یہ جنگ دنیا کی معیشت کو بدل رہی ہے۔ سیمی کنڈکٹر کی تیاری کا عمل پیچیدہ، مخصوص اور مربوط ہے۔ ناظرین، ایک آئی فون میں بھی مائکرو چپ ہوتی ہے، جسے امریکہ میں ڈیزائن اور تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے چین میں اسمبل کیا جاتا ہے۔ انڈیا، جو اس صنعت میں پہلے سے ہی بارش سرمایہ کاری کر رہا ہے، مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں ایجاد کیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرقی ایشیا ان کی تیاری کا مرکز بن گیا، اور اس کی وجہ وہاں کی حکومت کی اس صنعت کے لیے مراعات اور سبسڈیز تھی۔ اس چپ نے واشنگٹن کو سرد جنگ کے دوران روسی اثر و رسوخ کے خطرے سے دوچار خطے میں کاروباری تعلقات اور اسٹریٹجک اتحاد کو فروغ دینے میں مدد دی ہے، اور یہ آج بھی ایشیا پیسیفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر بہت مفید ہے۔ ناظرین، اس وقت مقابلہ وسیع پیمانے پر سب سے بہترین اور مؤثر مائکرو چپ بنانے کا ہے، اور ایسے میں یہ چپ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بہتر ہوگا۔ اس کی تیاری میں یہ چیلنج بھی درکار ہے کہ سلیکون کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کرنٹ کو روکنے اور گزرنے والے کتنے ٹرانزسٹر لگائے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں قائم بین اینڈ کمپنی کے جیو وانگ کا کہنا ہے کہ اسے سیمی کنڈکٹرز کی صنعت میں مورز لا کہا جاتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مائکرو چپس پر ٹرانزسٹر کی تعداد کو دگنا کرنا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے موبائل فونز کو تیز بناتی ہے اور ہماری ساری ڈیوائسز کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور جدید بناتی ہے۔ ناظرین، یہ سوشل میڈیا کے مواد کو مزید اچھا بنا کر پیش کرتی ہے، لیکن اس کا حصول کسی بھی مائکرو چپ بنانے والی بڑی کمپنی کے لیے آسان نہیں ہے۔ 2022 کے وسط میں سامسنگ وہ پہلی کمپنی بنی تھی جس نے 3 نینو میٹرز والی مائکرو چپس کے وسیع پیمانے پر تیاری کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد سال کے آخر تک دنیا کی مائکرو چپ تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور ایپل کو مائکرو چپ فراہم کرنے والی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی، اس کمپنی نے بھی اس کو تیار کر لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو سمجھانے کے لیے ہم ان انتہائی باریک تاروں کی بات کر رہے ہیں جو انسانی بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، اور ان کی تعداد 50 سے 1 لاکھ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی مائکرو چپس بہت طاقتور ہوتی ہیں، اور یہ دیگر قیمتی آلات جیسے کہ سپر کمپیوٹرز اور دیگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آلات میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر مائکرو چپس تائیوان میں تیار کی جاتی ہیں، اور اسی لیے اس کے صدر اسے سلیکون شیلڈ کا نام دیتے ہیں، یعنی عام زبان میں یہ چین سے تحفظ دیتا ہے جو اس خطے پر اپنا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین، چین نے بھی مائکرو چپ کی تیاری کو قومی ترجیح کے طور پر لیا ہے، اور وہ سپر کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، تاہم ابھی بھی وہ اس صنعت میں عالمی لیڈر بننے کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے۔ پروفیسر ملر کا کہنا ہے کہ لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران وہ اس دوڑ میں بہت قریب آ گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہر مرتبہ طاقتور ممالک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہیں اور اسے اپنی عسکری اور انٹیلیجنس کے نظام کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ چین کی مائکرو چپس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے تائیوان اور دیگر ایشیائی ممالک پر اس کی انحصاری ہی امریکہ کو کھٹکتی ہے۔
اور امریکہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ مائکرو چپ ٹیکنالوجی تک چین کی رسائی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں واشنگٹن نے اس ضمن میں وسیع پیمانے پر سخت اختیارات یا کنٹرولز کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کمپنیوں کے لیے مائکرو چپس، ان کو بنانے والی مشینیں یا امریکی ٹیکنالوجی پر مشتمل پروگرام چین کو برآمد کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں یا امریکی رہائشیوں کے چین کی بعض فیکٹریوں میں مائکرو چپس کی تیاری اور پیداواری کی حمایت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ امریکہ کی اس پالیسی نے طاقتور ایشیائی ممالک چین کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس کی تیزی سے ابھرتی ہوئی چپ انڈسٹری کا انحصار درآمد شدہ ہارڈ ویئر اور انسانی صلاحیتوں پر ہے۔ چین میں پالیسی ریسرچ تجزیہ کار لنگاؤ باؤ کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں ٹیلنٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ چینی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کے ایگزیکٹو کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس امریکی پاسپورٹ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی ہے یا ان کے پاس گرین کارڈ ہیں۔ یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ اپنے ملک میں بھی بہت زیادہ مائکرو چپس تیار کرنا چاہتا ہے۔ چپس اور سائنس لا کے تحت امریکہ میں ہی چپس تیار کرنے والی کمپنیوں کو $53,000 ملین کے گرانٹس اور سبسڈیز دی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ TSMC جیسی بڑی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں، جو کہ تائیوان سے باہر پہلی بار $40 ارب کے 2 پلانٹس میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ مائکرو ون امریکہ میں میموری چپس بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے اگلے 20 سالوں میں امریکہ کی ریاست نیو یارک میں چپس بنانے کے پلانٹ میں تقریباً $100 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مائکرو ون ٹیکنالوجی کے CEO سنجے مہوترا کا کہنا ہے کہ قانون ہمیں پیداواری لاگت میں فرق کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو کہ امریکہ بمقابلہ ایشیا میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مائکرو ون ایشیا میں اپنے پلانٹس میں سرمایہ کاری جاری رکھے گا، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے عالمی سطح پر اس صنعت میں برابری ہوگی۔ امریکی پابندیاں چین کو اس ضمن میں شدید نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات ہے کہ ایپل کمپنیوں نے پابندیوں کی وجہ سے چین کے سب سے کامیاب مینوفیکچررز یانگتزے میموری ٹیکنالوجی کارپوریشن YMTC سے میموری چپس خریدنے کا معاہدہ ترک کر دیا ہے، اور تجزیہ کار لنگاؤ باؤ خبردار کرتے ہیں کہ ہواوے کمپنی کے ساتھ بھی یہ تجربے دہرائے جانے کا امکان ہے۔ ہواوے جو ٹیلی کمیونیکیشن کی بڑی کمپنی سامسنگ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی سمارٹ فون بنانے والی کمپنی ہے۔ باؤ مزید کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے لیے ایک چینی ٹیک کمپنی پر حملہ کرنا اتنا آسان نہ تھا، مگر بیجنگ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے واقعی کوئی واضح طور پر حکمت عملی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ انفرادی طور پر کمپنیوں کو نشانہ بناتا تھا، لیکن اس بار اس کی کارروائی کا دائرہ پورے ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا چین کچھ کر سکتا ہے؟ اپنی مصنوعات اور خدمات کو واپس لینا یا اپنے برآمدی کنٹرولز کو مسلط کرنا خود کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ کی اپنی معیشت تیزی سے سست ہو رہی ہو۔ بیجنگ نے اس ضمن میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO سے احتجاج کیا ہے، مگر اس ضمن میں اس تنظیم کے قرارداد آنے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اپنی مائکرو چپ انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو دگنا کر سکتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ برس اکتوبر میں چینی صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم قومی تظاہراتی ضروریات پر توجہ مرکوز کریں گے، ٹیکنالوجی کے کلیدی شعبوں میں جنگ جیتنے کے عزم کے ساتھ اپنی سائنسی اور تکنیکی تحقیق کو انجام دینے کے لیے اپنی طاقتوں کو جمع کریں گے۔ اس وقت چین کی مائکرو چپ صنعت کو یوکرین میں جنگ، بڑھتی مہنگائی اور چینی معیشت کے دوبارہ کھلنے سے پیدا ہونے والی معاشی بحران کا سامنا ہے۔ کرونا کی وبا کے معاشی اثرات کی وجہ سے بیجنگ یقیناً بہت احتیاط سے آگے بڑھے گا۔ ملر کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنیوں، تائیوان کی کمپنیوں، چینی کمپنیوں اور دوسرے ممالک سے آنے والی ہر دوسری فرم کے درمیان بہت زیادہ مقابلہ ہوگا، مگر یہ مقابلہ صرف وہیں ہوگا جہاں جدید ترین میموری اور لاجک مائکرو چپس کی تیاری ہوگی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس صنعت کے ایکو سسٹم کی تفریق ہو سکتی ہے، یعنی ایک چین میں مرکوز ہوگا اور دوسرا باقی دنیا میں۔ اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑیں گے اور تمام فریقین کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور یہ خطرہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔